بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے اسم اشارہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ الدرس الخامس عشر یعنی 15واں سبق، اسماء اشارہ کا بیان۔ اسماء اشارہ اسم اشارہ کی جمع ہے، اور اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسم مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ جو اسم نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، جو اسم نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس اسم کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جس اسم کو نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، پھر بھی اگر کوئی ایسے اسم سے کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی ایسا اسم جسے اشارے کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، اگر کوئی بندہ ویسے اسم سے کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ہم اسے اسم اشارہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ وہ اسم جو مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس اسم کو اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو تو وہ اسم اشارہ ہے۔ اب اشارے کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، اب کوئی بندہ خود سے کسی دوسرے اسم کے ذریعے سے اشارہ کر رہا ہے تو ہم اسے اسم اشارہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا نظر آنے والی جو چیز ہے ہم اس کی طرف اسم اشارہ کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں، چاہے انسان ہو، کتاب ہو، قلم ہو، کاپی ہو، گھر ہو، مکان ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو چیز نظر آتی ہے ہم اسم اشارہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ھذا، ھذا کا معنی ہے یہ، ھذا کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یہ، اردو میں ہم یہ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قریب ہو ہم کہتے ہیں یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عالم ہے، یہ خالد ہے، تو یہ کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں۔ لفظ اے کو اردو میں اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو عربی میں اس کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے۔ ذالک، ذالک کا معنی ہے وہ، اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے لیے اردو میں کہتے ہیں وہ بندہ، وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا، وہ ہے زید، وہ ہے بکر، وہ ہے عالم۔ تو یہاں پہ وہ جو استعمال ہوتا ہے یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا قریب جو بندہ ہو، قریب جو چیز ہو، اس کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذالک دور والی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ھذا، ذالک وغیرہ۔ اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے تعریف میں کیا پڑھی کہ وہ اسم جو مبصر چیز کی طرف اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسم اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں مشار الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا تو وہ ہے مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی طرف اسم اشارہ سے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا القلم، ھذا القلم کا معنی ہے یہ قلم۔ ھذا اسم اشارہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے اشارہ کیا گیا۔ کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ قلم کی طرف، تو قلم کیا ہے؟ مشار الیہ۔ دوسری مثال ہے ذالک الکتاب، یعنی وہ کتاب۔ یہاں پہ ذالک اسم اشارہ ہے کیونکہ ذالک کو اشارے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ذالک کے ذریعے اشارہ کیا گیا تو یہ اسم اشارہ ہے۔ اور کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ کتاب کی طرف، تو کتاب مشار الیہ۔ ذالک الکتاب میں ذالک اسم اشارہ اور کتاب مشار الیہ۔ اب یہاں سے اسم اشارہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اسم اشارہ کی اقسام، اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسم اشارہ للقریب۔ نمبر ایک میں کیا ہے؟ اسم اشارہ للقریب، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جس اسم اشارہ کو مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی وہ مشار الیہ جو کہ قریب ہے،
ٹھیک ہے، قریب والے مشار الیہ کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، اسم اشارہ للقریب. ٹھیک ہے، اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک اسم اشارہ للقریب، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ قریب کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے ھذا، ھذہ وغیرہ. ھذا کا معنی بھی یہ اور ھذہ کا معنی بھی یہ، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر دو، اسم اشارہ کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ للبعید، یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس اسم اشارہ کو وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ للبعید کہتے ہیں. نمبر دو، اسم اشارہ للبعید یعنی وہ اسم اشارہ جسے مشار الیہ بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے ذالک تلک. ذالک اور تلک دونوں کا معنی ہے وہ. فرق یہ ہے کہ ذالک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مذکر ہے تو ہم ذالک استعمال کریں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو تلک استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اسماء اشارہ للقریب درج ذیل ہیں. ان کے ذریعے مشار الیہ قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی قریب والی چیز کی طرف ان اسماء کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. واحد مذکر، دیکھیے واحد ہے اور دائیں طرف مذکر ہے، تو واحد مذکر کے لیے ذا ھذا، یعنی ایک بندہ ہو یا ایک چیز ہو اور وہ مذکر ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ذا کے ذریعے یا ھذا کے ذریعے اشارہ کریں گے. تثنیہ مذکر، زانی زینی، ھذانی ھذینی. زانی اور ھذانی یہ دونوں حالت رفعی میں استعمال ہوتے ہیں، زینی اور ھذینی یہ دونوں حالت نصبی اور جری وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ معرب ہے، یعنی زانی بدل گیا زینی ہو گیا، زانی سے زینی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ زانی الگ ہے، زینی الگ ہے، ھذانی الگ ہے، ھذینی الگ ہے. جیسے رجلانی سے رجلینی ہو جاتا ہے، رجلانی حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب حالت جری یا حالت نصبی میں آتا ہے تو رجلینی ہو جاتا ہے. تو یہ ویسا نہیں ہے، رجلانی معرب ہے، وہ حالت نصبی یا جری میں رجلینی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے زانی سے زینی ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ زانی الگ ایک اسم ہے اور زینی یہ ایک الگ اسم ہے. زانی کو دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی ایک مخصوص حالت میں اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، حالت رفعی میں اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور زینی کو حالت نصبی اور جری میں اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس میں غیر متمکن کی قسم ہے نا، اس میں اشارہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہے، تو یہ مبنی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے، تو تثنیہ مذکر کے لیے زانی زینی، ھذانی ھذینی یہ چاروں استعمال ہوتے ہیں. جمع مذکر کے لیے اولائی اور ہاولائی یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. جمع مذکر یعنی بہت سارے لوگ ہوں اور سب کے سب مذکر ہوں، ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اولائی یا ہاولائی کے ذریعے اشارہ کریں گے. واحد مؤنث کے لیے تا یا ھذہ. ٹھیک ہے، واحد مؤنث کے لیے تا اور ھذہ استعمال ہوتا ہے. کوئی ایک بندی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، ایک ہو اور وہ مؤنث ہو، تو اس کی طرف ہم تا کے ذریعے یا ھذہ کے ذریعے اشارہ کریں گے. تثنیہ مؤنث تانی تینی، ھاتانی ھاتینی. اگر دو بندے ہوں، کوئی دو چیز ہو، دو بندے ہوں یا دو عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، مؤنث ہوں، ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تانی تینی یا ھاتانی یا ھاتینی کے ذریعے اشارہ کریں گے. جمع مؤنث اولائی ہاولائی، یعنی بہت ساری عورتیں ہوں، بہت ساری کوئی چیز ہو جو بہت ایسی چیز ہو جو بہت مؤنث ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اولائی یا ہاولائی کے ذریعے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اولائی ہاولائی جو ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اولائی اور ہاولائی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جمع کے صیغے میں گویا کہ تبدیلی نہیں ہے. اسماء اشارہ للبعید درج ذیل ہیں. ان کے ذریعے مشار الیہ بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسے مشار الیہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ دور میں ہو. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اسماء اشارہ
للبعید درج ذیل ہیں، ان کے ذریعے مشار الی بعید کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ واحد مذکر، اس میں اشارہ للبعید واحد مذکر، اگر دور کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہو، مذکر ہو، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ذالکا یا ذاکا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر کے لیے ذاکا یا ذالکا استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے ذانکا یا زینکا استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چیز دور کوئی دو چیز ہو یا دو بندے دور کھڑے ہوں، مذکر ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی طرف ذانکا یا زینکا کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ تثنیہ مذکر ذانکا زینکا۔ جمع یعنی جمع مذکر کے لیے اولئکا، جمع مذکر کے لیے اولئکا استعمال ہوتا ہے۔ واحد مؤنث کے لیے تا کا تلکا، اگر دور میں کوئی دو عورتیں ہوں یا دور میں کوئی چیز دو چیز ہوں اور وہ مؤنث ہوں، ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم تانکا یا تینکا کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ اگر دور کوئی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے تو اس کی طرف ہم تا کا یا تلکا کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ واحد مؤنث تا کا تلکا، تثنیہ مؤنث تانکا تینکا، جمع مؤنث اولئکا۔ گویا کہ جمع کے صیغے میں تبدیلی نہیں ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اولئکا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ قواعد و فوائد، نمبر 1، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے، یعنی ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ ہے۔ مشار الیہ اگر واحد ہو، مذکر ہو، تو اس میں اشارہ بھی ہم واحد مذکر لائیں گے۔ مشار الیہ اگر تثنیہ مذکر ہو تو اس میں اشارہ کو بھی تثنیہ مذکر لائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشار الیہ جیسا ہوگا اس میں اشارہ ویسا ہی لائیں گے۔ اگر مشار الیہ مذکر ہے اس میں اشارہ مذکر، مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث، مشار الیہ واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، ٹھیک ہے۔ اسی کو بیان کیا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ جیسے ھذا القلم، دیکھیے القلم واحد ہے اور مذکر ہے، اس لیے ہم نے ھذا کے ذریعے اشارہ کیا، کیونکہ قلم مذکر ہے اس لیے ہم ھذا کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسری مثال ہے ھذہ الکراسۃ، کراسۃ کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہم نے ھذہ مؤنث اس میں اشارہ استعمال کیا۔ نمبر 2، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع جو ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اسے یاد کر لیں کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو غیر عاقل کی یعنی جو عقل مند نہیں ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم واحد مؤنث کے ذریعے اشارہ کر سکتے ہیں۔ غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ واحد مؤنث لانا ضروری نہیں ہے، لا سکتے ہیں واحد مؤنث، ٹھیک ہے، واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ جیسے ھذہ العلوم، علوم علم کی جمع ہے اور علم جو ہے غیر عاقل ہے۔ علم کے پاس عقل ہے کیا؟ نفس علم کے پاس علم جو ہے عقل مند نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، تو علم غیر عاقل ہے، اس کی جمع ہے عقول، تو اس کی جمع ہے علوم، تو علوم جو ہوا یہ غیر عاقل کی جمع، ٹھیک ہے، علوم غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی طرف ہم نے واحد مؤنث اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا، ھذہ کے ذریعے ہم نے علوم کی طرف اشارہ کیا، ھذہ العلوم۔ تلک الکراسات، کراسات یہ کراستن کی جمع ہے، کراستن کا معنی ہے کاپی۔ اب دیکھیے کرا جو کاپی ہوتی ہے اس کے پاس عقل ہے کیا؟ عقل نہیں ہے، وہ غیر عاقل ہے، تو اس کی جمع ہے کراسات۔ کراسات کی طرف اشارہ کے لیے ہم نے واحد مؤنث اس میں اشارہ استعمال کیا، تلک الکراسات، وہ کاپیاں۔ نمبر 3، ہنا ہا ہنا، ہنا اور ہا ہنا یہ بھی اس میں اشارہ ہیں، ان دونوں کا معنی ہے یہاں، ہنا اور ہا ہنا یعنی یہاں، قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں۔ اگر کسی جگہ کی طرف اشارہ کرنا ہو، یہاں وہاں، یہاں یہ بھی تو اشارہ ہے، وہاں وہ بھی تو اشارہ ہے، اگر قریب والی جگہ کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہنا یا ہا ہنا کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ ہنا ہا ہنا دونوں کا معنی ہے یہاں،
قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں. ہونا اور ہا ہونا قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہونا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں. ہونا یعنی یہاں، خزائن العلم علم کے خزانے ہیں. ہا ہونا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے. ہونا اور ہا ہونا دونوں کا معنی ہے یہاں. نمبر 4 سما، ہونا کا، ہنالکا. یہ تینوں وہاں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. سما ہونا کا، سما نہیں ہے، سما، غور سے دیکھیں. سما ہونا کا ہنالکا، وہاں یعنی بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں. دور کی جگہ کی طرف اشارے کے لیے سما، ہونا کا اور ہنالکا استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہناکل زلازیل، وہاں زلزلے ہیں. ہنالکل زلازیل، وہاں زلزلے ہیں. سما شیئن، وہاں کوئی چیز ہے. سما یعنی وہاں، شیئن یعنی کوئی چیز. سما شیئن، وہاں کوئی چیز ہے. نمبر 5 ذالکا. ذالکا وغیرہ میں ہم یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ذالکا میں جو کاف ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. نمبر 5 ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے. ذالکا میں جو کاف ہے یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف خطاب ہے. خطاب جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا، گفتگو کرنے کو خطاب کہتے ہیں. جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہے مخاطب. اس گفتگو کو کہتے ہیں خطاب، ٹھیک ہے. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مخاطب. خیر، ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا. مخاطب جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں اس کے مطابق کاف وغیرہ ہوگا. اگر وہ ایک ہے تو ایک کے لیے جو استعمال ہوتا ہے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال ہوگا. اگر دو لوگ ہیں، دو لوگوں سے ہم خطاب کر رہے ہیں تو کما استعمال ہوگا. اگر بہت سارے مذکر سے ہم خطاب کر رہے ہیں، بہت سارے مرد سے ہم خطاب کر رہے ہیں تو پھر ہم کم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی ہوگی. ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا. مثلا دور رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب. اگر دور کوئی کتاب ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے جسے ہم اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے کوئی بندہ ہے اسے ہم اشارے سے بتا رہے ہیں وہ کتاب، تو جس سے ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس بندے کو ہم خطاب کر کے اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ ایک ہے اور مذکر ہے تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب. اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالک الکتاب، یعنی کاف پر کسرہ آ جائے گا، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، ٹھیک ہے. اگر دور کوئی کتاب ہے جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، جس سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ دو کتابیں، اگر وہ دو لوگ ہیں، دور ایک کتاب ہے، ہم دو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب، تو یہ دو لوگ اگر مذکر ہیں تو ہم کہیں گے ذالکم الکتاب. اور جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، ذالکہ کے بعد کم لگا دیں گے، ذالکم الکتاب، ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب، کننا استعمال ہوتا ہے جمع مؤنث کے لیے، تو ذالکن الکتاب کہیں گے. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.